امہ اخرجت للناس، کہ تم سب بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے ہو۔ انسانیت اگر مسجد میں ہے تو انہیں وہاں سمجھاؤ، انسانیت اگر مدرسے میں ہے تو انہیں وہاں سمجھاؤ، اور انسانیت اگر خانقاہ میں ہے تو انہیں وہاں سمجھاؤ، انسانیت اگر اسٹیشن پر ہے تو انہیں وہاں سمجھاؤ، انسانیت اگر ایئرپورٹوں پر ہے انہیں وہاں سمجھاؤ، انسانیت اگر کھیت کھلیان میں ہے تو انہیں وہاں سمجھاؤ، جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں ایمان پہنچاؤ، وہاں وہاں قرآن پہنچاؤ، وہاں وہاں سنت اور شریعت پہنچاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کہا کسی نے کہ حضرت آپ کلمے کی بات کر رہے ہیں، نماز کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں گلیوں میں علاقوں میں پھر رہے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے۔ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ لوگ چاند پر پہنچ گئے، آپ یہاں پھر رہے ہیں۔ ابھی چاند پر پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ چاند پر پہنچ گئے، کیا انہوں نے وہاں دکانیں کھول لی؟ کیا انہوں نے وہاں کارخانے کھول لیے؟ کیا وہاں پر وہ کھیتی باڑی کرنے لگے؟ کیا وہاں پر وہ رہنے لگے؟ نہیں۔ تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب وہ وہاں چاند پر رہنے لگے اور وہاں مکان بنا لے، وہاں دکان بنا لے، وہاں کارخانے بنا لے، وہاں رہنے لگے، تو ہمارے پاس نظام الدین میں آ جاؤ، ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے، ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے۔ تبلیغ اللہ فرما رہے ہیں اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ انسان اگر چاند میں ہے تو ہم اپنی جماعت والے کر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ نے ان سائنسدانوں کمبختوں کے ذریعے سورج میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا اور وہاں بھی کچھ لوگ رہنے لگے تو ہم اپنی جماعت والے کرتے ہیں۔ کہہ لگے چاند پر ہوگا دوسرا، یعنی ان کی عالمی فکر تھی کہ جہاں بھی انسان ہوں گے وہاں ہمیں ایمان پہنچانے، وہاں قرآن پہنچانے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کتابیں پڑھی جو ہم نے پڑھی، انہوں نے بھی اسی مدرسے میں زندگی گزاری، اس مدرسے میں ہم زندگی گزارے، لیکن ان کی ایک فکر تھی، تڑپ تھی بچپن سے ہی، اس لیے میں کہتا ہوں بچپن سے ہی تبلیغ کا ذہن بننا چاہیے، دعوت کا ذہن بننا چاہیے۔ تو مردوں کا بھی کام یہی ہے، عورتوں کا بھی کام یہی ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مردوں عورتوں تمہارا کام صرف کمانا اور پکانا نہیں ہے، تمہارا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور تمہاری اولادوں کا کام کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم کر، ونہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے کہ بچپن سے ہی اس کا ذہن تبلیغ کا بنایا جائے، دعوت کا بنایا جائے۔ مولانا الیاس صاحب نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ قاعدہ نورانی پڑھ رہے تھے تو اپنے ساتھی سے کہنے لگے قاعدہ پڑھتے ہوئے، آپ فلانے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان سے جہاد کریں، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان سے جہاد کریں گے۔ بچپن سے ایک جذبہ اور فکر تھی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان سے جہاد کریں گے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاد کہتے ہیں جان قربان ہو جائے، جان قربان ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے، اس کا نام جہاد ہے۔ جان قربان ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے، اس کا نام جہاد ہے۔ جان قربان ہوگی مکہ المکرمہ میں 13 سال، جان قربان ہو گئی مدینہ منورہ میں 10 سال، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کر دیا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور شہادت کا مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمائی، شہادت کے درجے پر بھی پہنچا دیا کہ میرا سینہ جل رہا ہے، یہ اس زہر کا اثر ہے جو سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں کھایا گیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور شہادت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان قربان ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے، تو بچپن سے ہی حضرت کی یہ فکر تھی، اس لیے بچپن سے ہی ہمارا بھی وقت لگ رہا ہو اور ہمارے بچوں کا بھی وقت لگ رہا ہو۔ میں نے بار بار عرض کیا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی حفظ کے دوران ہی 3 چلے ہمارے بچوں کے لگ جانے چاہیے، 3 چلے ہمارے بچوں کے لگ جانے چاہیے۔ عام طور پر ایک سال میں 10 پارے ہو جاتے ہیں اور دوسرے سال میں 20 پارے ہو گئے، تیسرے سال میں 30 پارے ہو گئے، تو 3 چلے ان کے ہمارے ساتھ لگ جائیں۔ جب 3 چلے ان کے ہمارے ساتھ لگ جائیں گے تو وہ خود کہیں گے مجھے تجوید پڑھنی ہے، وہ خود کہیں گے مجھے عالم بننا ہے، ورنہ تو وہ حفظ سے بھاگ رہے، ورنہ تو وہ تجوید چھوڑ رہے، ورنہ تو وہ آگے کہہ رہے ہیں مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو کالج میں بھیجو، مجھے اسکول میں بھیجو، مجھے یونیورسٹی میں بھیجو، اور مجھے تو یہاں بھیجو، مجھے تو وہاں بھیجو۔ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے تو ان کی اوقات لگے۔ ہم جماعت لے کر گئے مولوی صاحب کے پاس، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے تبلیغ کا بہت فائدہ ہے، جب جان قربان ہوتی ہے، مال قربان ہوتے ہے تو اللہ کی محبت آ جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ میرا بس چلے تو میں سارے مختصر المعانی کے طلباء کو کہوں مختصر المعانی کے بعد کہ تمہیں اب جلالین نہیں پڑھنی ہے، تمہیں مشکات نہیں پڑھنی ہے، تمہیں توحید کو سال لگانا ہے، سال لگاؤ، اللہ کے لیے پھرو، رسول اللہ کے لیے پھرو، اللہ کی طرف دعوت دو، رسول اللہ کی طرف دعوت دو، قرآن اور حدیث کا یقین اپنے اندر اور امت کے اندر پیدا کرو۔
اب تم مشکات پڑھو. جب جلالین مشکات ان کی پوری ہو جائے اب میں ان سے کہوں ابھی تمہیں بخاری مسلم نہیں پڑھنی, ابھی تمہیں کہاں جانا ہے, دوسرے سال تولیوں میں جانا ہے. ابھی تیسرے سال کی بات شروع نہیں ہوئی تھی, یہ بہت پہلے کی بات ہے. اب تو محترم صاحب اللہ کو کیا ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ دوسرے سال لگا کر آ جائیں اب ان کی بخاری اور مسلم شروع ہو. جب بخاری مسلم ان کی پوری ہو جائے پھر میں ان سے کہوں کہ اب تم تیسرا سال لگاؤ. تم کیا لگاؤ, تیسرا سال لگاؤ, میرا بس چلے تو میں اپنے مدرسے میں اور یہ تقریر خارج. تو انہوں نے بات کی, تمنا ظاہر کی. ہم جماعت میں گئے سالانہ چلا, تو ہماری جماعت گئی انڈونیشیا ملیشیا کے ساتھ ہم گئے, تو وہاں سے واپس آئے تو بہت سارے علماء انڈونیشیا کے ملیشیا کے وہاں ملے جامعہ میں. تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ جماعت آئی ہے علماء کی, یہ تیسرا سال لگا ہے. ایک سال انہوں نے مختصر المعانی کے بعد لگایا اور ایک سال انہوں نے مشکات جلالین کے بعد لگایا, اب یہ تیسرا سال بخاری مسلم کے بعد لگا کر آیا. اور بعض اس میں بخاری شریف کے حافظ ہیں, بعض اس میں مسلم شریف کے حافظ ہیں. تو یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے یہاں جیسے الحمدللہ مزاج ہے قرآن شریف کے حافظ ہونے کا, ماشاءاللہ کے لیے ملاقات ہوئی دیوبند میں, تو اس نے ماشاءاللہ بچے نے 3.5 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر دیا. تو قرآن کے حافظ ہو رہے لیکن حدیث کے حافظ نہیں ہو رہے. قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ حدیث کے حفظ کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے. احادیث کا ذخیرہ بھی ہمارے بچوں میں بچیوں کے اندر محفوظ ہونا چاہیے. قرآن بھی حفظ ہو رہا, حدیث بھی حفظ ہو رہی ہے. باہر ملکوں میں بخاری کے حافظ مل رہے ہیں, مسلم کے حافظ مل رہے ہیں, ترمذی کے حافظ مل رہے ہیں. ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت کو وہ حافظ کا فرمایا تو پہلے کسی امت کو تو نہیں فرمایا. تو وہ تیسرا سال لگا. پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اپنے طلبا کو بچوں کو 3 چیزیں لگواؤ ان کے حفظ کے دوران. تو یہ میں نے بار بار کہا. ابھی رمضان المبارک میں گنگو میں ہمارے جماعت آئی بمبئی کی طلبا کی, اور سارے بچے حفظ والے, چھوٹے چھوٹے بچے حفظ والے. میں نے کہا بھائی کتنا وقت لگ گیا, میں نے کہا میرا تیسرا چل رہا ہے, پہلی میرا دوسرا چل رہا ہے. 3 چیزیں لگے چھوٹے چھوٹے بچوں کے. اب ہم کہہ رہے ہیں بمبئی سے اتنی جماعتیں نکل گئی, مہاراشٹر سے اتنی جماعتیں نکل گئی, یوں تھوڑے نکل گئی. وہ 43 جماعتیں آ گئی, 45 جماعتیں آ گئی کہ بچپن سے ہی ان کو کہ جاؤ چلنے کے اندر, جاؤ فیروزے کے اندر, جاؤ اشرے کے اندر, ماں باپ ان کو بھیجے. اور ہم تو بھائی یہ تو بچے ہیں, ابھی کیا ہیں, بچے ہیں, بچے ہیں, اچھے ہیں. بڑے ہو جائیں گے تو برے ہو جائیں گے, پھر ہاتھ نہیں آئیں گے, پھر آپ بلاؤ گے ادھر کو جائیں گے ادھر کو. اس لیے بچپن سے ہی ان کا ذہن بنانا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا, اور پھر وہ خود ہی کہیں گے ہم 1 سال لگائیں گے, وہ خود ہی کہیں گے ہم دوسرا سال لگائیں گے, وہ خود ہی کہیں گے ہم تیسرا سال لگائیں گے. تو پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, یہ تو ترتیب ہے تمرین کے لیے, یہ تو ترتیب ہے تمرین کے لیے, مشق کے لیے. اللہ کی طرف سے مطالبہ وہ 3 سال کا نہیں, وہ 2 سال کا نہیں ہے. کرتا ہوں تبلیغ کی سنت, دعوت کی سنت 3 دن نہیں ہے. تبلیغ کی دعوت کی سنت 3 سال نہیں ہے. تبلیغ کی دعوت کی سنت یہ ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, منگلور میں اور روپی میں اور بھگوان پور میں, جوالا پور میں, ہندو سندھ میں, اور ہماری قبر مدینہ منورہ میں بننی چاہیے. ہماری قبر مکہ المکرمہ میں بننی چاہیے. ہماری قبر دور دراز ملکوں میں, علاقوں میں بننی چاہیے. قرآن حدیث کو زندہ کرنے کے لیے, جان قربان ہو جائے رہا خدا میں, اور دین زندہ ہو جائے, سنت زندہ ہو جائے, شریعت زندہ ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات والوں سے کہا تھا, میوات والوں میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سارا تمہارے اوپر لگا دیا, اب تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی پوری سرمایہ نہیں, اب مجھے تمہیں پوری دنیا پہ لگانا ہے, اب مجھے تمہیں پوری دنیا پہ لگانا ہے. ابھی ہمارے یہاں گنگو میں جماعت چل رہی تھی میوات کی, اور ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, اور گھر والوں نے یہ بھیجو, اس کو ہم نے کہا کہ نہیں اس کو یہیں دفن کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں دفن. تو میں نے ساتھیوں سے کہا مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میوات والوں میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے سارا تمہارے اوپر لگا دیا, اب مجھے تمہیں پوری دنیا پہ لگانا ہے. دیکھو اس میواتی کو مولانا الیاس صاحب نے یہاں گنگو میں لگا دیا. اب یہ لگ گیا, قیامت تک یہی لگا رہے گا, میدان قیامت میں, حشر میں یہ یہاں سے اٹھ کر جائے گا. ایسا لگایا کہ قیامت تک وہ یہی لگ گیا گنگو میں. اب وہ یہی ہے, اب وہ میدان حشر میں یہیں سے اٹھ کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جہاں جس ملک میں, جس علاقے میں گئے اور وہاں ان کی قبریں بن گئی, کل قیامت میں میدان حشر میں جب وہ آئیں گے تو پورا علاقہ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا, پورا علاقہ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا کہ یہ بڑا علاقہ اس صحابی کی محنت سے اسلام پر آیا, سنت پر آیا, شریعت پر آیا. اس کے ملکوں میں ہماری قبریں بنے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی دعوت کی سنت ہے. کیوں جا رہے مکہ سے مدینہ؟ میں ینصرنی من یابینی حتی ابلغ رسالۃ ربی, کہ اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر دوں. وَلَهُ الْجَنَّةُ, جو میرے ساتھی ہوگا اس کو جنت. اور گئے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ, اور آج بھی کہاں ہیں,
ہیں. آپ کی قبر ہمیں خبر دے رہی ہے دیکھو تم میرے جانشین ہو, میں نے اپنا مکہ وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. ہم ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے تو چلو ایک سال کے لیے چھوڑ دو, چلو دوسرے سال کے لیے چھوڑ دو, چلو تیسرے سال کے لیے چھوڑ دو. بار بار دکھانا ہے اور بار بار جانا ہے, اور ایک بار ایسا جانا ہے کہ پھر واپس نہیں آنا ہے. یہ بار بار کا آنا جانا اس لیے ہے تاکہ ہمیشہ کی جانے کی استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہجرت بادہ اور ہجرت باقی, ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دو, ہمیشہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دو. یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں تھی. اللہم احینا سعداء وامتنا فی بلد حبیبک شہداء. اے اللہ ہمیں زندگی سعادت والی عطا فرما اور موت ہمیں شہادت والی عطا فرما. ایک زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں قبر. مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے اور وہاں افریقہ میں قبر. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے کیڑا افغان میں اور وہاں قبر. مولانا الیاس صاحب یہاں پیدا ہوئے کانگلا میں اور وہاں نظام الدین میں قبر. تو ملکوں میں علاقوں میں ہماری قبریں بن جائیں اللہ کے دین کو, سنت کو, شریعت کو زندہ کرنے کے لیے. تو اللہ کا مطالبہ ہم سے پوری جان اور پورے مال کا ہے کہ ہمارا علم سارے عالم کے لیے ہے اور ہم سارے عالم کے لیے ہیں. العالم للعالم, یہ عالم تو سارے عالم کے لیے ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. انسانیت اگر مسجد میں وہاں سمجھاؤ, مدرسے میں وہاں سمجھاؤ, خانقاہ میں ہے وہاں سمجھاؤ, دکانوں پر علاقوں میں ہے تو وہاں ان کو سمجھاؤ. جو جہاں ملے اس کو وہاں ایمان کا, عمل کا, سنت کا, شریعت کا, عبادت کا, دعوت کا سبق ہمیں پڑھانا ہے. ہر فن مولا ہمیں بننا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا بھی رہے ہیں مظاہروں سہارنپور میں اور پڑھا بھی رہے ہیں نظام الدین بنگلے والی مسجد میں مستدرک حاکم اور ایک دوسری کتاب کا سبق فجر سے پہلے ہوتا تھا. مولانا یوسف صاحب پڑھتے تھے, مولانا انعام الحسن صاحب پڑھتے تھے. ادھر سبق ہو رہا ہے, ادھر نظام الدین میں بنگلے والی مسجد میں امامت ہو رہی ہے اور ادھر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی تینوں شعبے کیا, چاروں شعبے کیا, 5 اور 6 شعبے جو بڑے بڑے ہیں ان ساروں کو ہمیں زندہ کرنا ہے. ہمارا تبلیغ میں بھی جان و مال لگ رہا ہو اور ہمارا تدریس میں بھی جان و مال لگ رہا ہو اور ہمارا تزکیہ و تصوف میں بھی جان و مال لگ رہا ہو اور ہمارا تصنیف و تعلیم میں بھی جان و مال لگ رہا ہو اور ہمارا تجارت و زراعت میں بھی جان و مال لگ رہا ہو اور ہمارا میدان کاروبار میں بھی نکلنا ہو رہا ہو. وہاں تک پہنچنا ہے, خون کے فوارے ہمارے نکل رہے ہوں اور خوش تو رب کعبہ کی صدائیں ہماری بلند ہو رہی ہوں. پوری جان پورا مال نبیوں, رسولوں, پیغمبروں, صحابہ کی ساری سنتیں سارے علماء کو زندہ کریں. اس کے لیے ہم سب یہ کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ دوسرے سال کے لیے ہم تیار ہیں, تیسرے سال کے لیے ہم تیار ہیں, پہلے سال کے لیے ہم تیار ہیں. جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر, اور جس نے ایڈ لگائی وہ پہلا سال لگا کر آئے. جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر, جس نے ایڈ لگائی وہ دوسرا سال لگا کر آئے. کیا ہوگا, کیوں کر ہوگا, اوہام چھوڑ, کام کر, کام جس کا ہے انجام اس کے چھوڑ. انجام بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ, انجام اس کے ہاتھ میں ہے, آغاز کر کے دیکھ. آغاز کرنے کی ضرورت ہے, آغاز کرنے کی ضرورت ہے. جو اس کی جا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر, اور جس نے اینڈ لگائی وہ سمندر کے پاس, وہ خطرت کے پاس. جماعت آئی عرب, انہوں نے کہا یا معاشر العلماء لا تخافوا من السنہ, یا معاشر العلماء لا تخافوا من السنہ لأن السنہ كالسنہ, لأن السنہ كالسنہ تمضی بسرعہ. آنکھ بند ہوئی تو دوسرے سال میں, اور آنکھ کھلی تو منگلور میں, جوالپور میں, اور آنکھ بند ہوئی تو دوسرے سال میں اور آنکھ کھلی تو واپسی. تو ابھی جماعت گئی تھی سلطان صاحب کی, ابھی آ رہی ہے 5:40 ابھی تو گئے تھے, ابھی آ ایسا ہو تو نکلنے کی دیر ہے, نکلنے کی دیر ہے. اس لیے ہمت کر کے پیش کریں اپنے آپ کو, آج سے ابھی سے نقد یہیں سے میں تیار ہوں دوسرے سال کی. جی فرمائیے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کے لیے سال لگانا کوئی مشکل نہیں. 15 سال لگ گئے, 1 سال 16 سال لگ گئے, 1 سال اور علماء کے لیے سال لگانا مشکل نہیں. اور آپ کو خوشخبری کی بات یہ ہے جتنے علماء مدارس میں ہیں, مساجد میں ہیں, جو دینی مشوروں میں لگے ہوئے ہیں, وہی دوسرے سال میں زیادہ جا رہے ہیں. ہم سن رہے مال ہوگا, دولت ہوگی, روپیہ ہوگا, پیسہ ہوگا, تاجر ہوں گے تب جائیں گے. تاجر تو غفلت میں پڑ جاتا ہے. دنیا ہے تو ہم نے بار بار کہا وہاں عرب میں الدنیا تنسی الدین و تنسی الدعوہ, الدنیا تنسی الدین و تنسی الدعوہ. دنیا تو بھلا دیتی ہے
اللہ فرما رہے یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ. تو مال کی وجہ سے سال نہیں لگے گا, اس کی وجہ سے سال لگے گا, چلو شوق اور رغبت اور اپنے آپ کو پیش کرو. یہی فرمائے محمد سفیان کی شان تیسرا سال. چورائی سے مولانا دوسرے سال کے لیے نظر تیاری مولانا کام چاہتی. واہ 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 واہ, اللہ قبول فرمائے. مکمل جماعت نقد, اس کو کہتے ہیں نقد تشکیل, اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ. 6 تاریخ کو آپ کو وہاں پہنچنا ہے میرٹھ, اور پھر جولائی کو انشاءاللہ مکہ مدینہ عرب ارادہ کریں. اللہ واہ جی واہ, ہمت سے کرو, ارادے کرو. بتائیں نہیں بتائیں. دوسرا سال یوں گئے اور یوں آئے. جی فرمائیں. جی کھڑے رہیں. یا معشر العلماء لا تخافون من السنة. اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہو گئے. اصحاب کہف, ہم گئے وہاں اصحاب کہف کے بعد اردو میں جمعے کا دن تھا, ہم نے وہیں سورہ کہف پڑھی. سورہ کہف پڑھی, سورہ کہف اردو کے اندر آپ آج کھڑے ہو گئے تو اللہ نے مضبوط کر دیا. تو ہم نے ابھی رمضان میں بار بار کہا کہ بھائی یہ قیام ہے, سب سے پہلا قیام ہے تبلیغ کا قیام. یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ پہلا قیام تبلیغ کے لیے ہے. ابھی تہجد نہیں, ابھی اشراق نہیں, ابھی اوابین نہیں, ابھی تراویح نہیں, ابھی نماز نہیں, ابھی تو دعوت کا قیام ہے. تو سب سے پہلے قیام دعوت کا ہے, تو ہم نے سب سے پہلے قیام نہیں کیا دعوت کا, چلو سب سے آخر میں کر لو. جی بولے بھائی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. واہ جی واہ, واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. ہمت سے کرے ہوئے ارادہ کریں, ایک دوسرے کو تیار کریں, آمادہ کریں. ماشاء اللہ. دوسرا سال تو یوں گئے یوں آئے. نکاح بھی ہو جائے گا. واہ واہ, ہاں نکاح بھی ہو جائے گا. اللہ قبول فرمائے. دوسرے کو حرکت میں لائے. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. دوسرا سال جی مولانا کیا نام ہے؟ مفتی جاوید صاحب, اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ, واہ. یہ حضرت فرمائیے صاحب جی. واہ جی واہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اور بولے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. منگلور والے بتائیں دوسرے سال. ہمت سے کریں, ارادے کریں, نیت کرنے کی دیر ہے بس. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار مدار نیت پر. آپ نے نیت کی منگلور آنے کی, موسیٰ مسجد میں پہنچنے کی, آ گئے. ایسی نیت کرو گے دوسرے سال کی پہنچ جاؤ گے مکہ میں, مدینہ میں پہنچ جاؤ گے, لبنان میں, اردن میں, مصر میں, دبئی میں. نیت جیسی نیت ویسی کھڑے ہو جاؤ. بسم اللہ. نیت کا انتظار ہو گیا. جی دوسرا سال اللہ قبول کرتے ہیں. مفتی اسامہ سر اور نیچے کو کر رہے ہیں بھائی, عادل طرح سے سہارا لگا دو. فرمائے فرمائے جی. یہ جو بات بالکل پکی ہے, سچی ہے, جو جتنی جلدی جائے گا اتنا ہی زیادہ خوش ہے. ہاں بھائی مفتی اسامہ آواز تو جا رہے ہوگی وہاں تک. جی الفضل للمتقدم. جی بھائی کھڑے ہو جاؤ, آپ کی تو وصولی بھی جمع ہے. جی ہمت سے کریں, ہمت سے کریں. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. واہ جی واہ, تو بہت ثابت شاکر ہیں. جی واہ جی واہ. جی اثر سے بات تو ہے تھے یاد سے رہے ہو. مولانا یوسف صاحب ہے. ماشاء اللہ. پہلے سال کے لیے بتائیں, پہلا سال جو علماء کرام ماشاء اللہ فارغ ہو گئے. جی کیا نام ہے مولانا؟ مولانا آزاد صاحب, اللہ قبول فرمائے. جی مولانا توصیف صاحب, اللہ قبول فرمائے. نقد ٹھیک ہے انشاءاللہ. واہ جی واہ, نقد پر مدد ہے. ہاں بھائی مولانا شاداب. واہ بھائی واہ. تبلیغ کا تو کام ہی ہے, دعوت کا تو کام ہی ہے ادھار کو نقد کرنا, ادھار کو نقد
دستخط کرنا اسی کا نام تبلیغ ہے. ورنہ ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس, آپ جاتے ہیں کہ نماز صبح سے شروع کریں, صبح آگے صبح جمعہ کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ابھی آ جاؤ. لڑائی جھگڑا جو ہے توحید کا وہی ہے نقد. ادھار کے لیے تو پوری امت تیار ہے, پوری انسانیت تیار ہے. نقد جی فرمائیں بھائی. چلیے اور بتائیں پہلے سال کے لیے بھائی. پہلا سال یوں گئے اور یوں آئے, بتائیں بتائیں. پہلے سال میں جانے والے ہیں ان کو کچھ موقع دے دیا جائے گا تیاری کے لیے. نام لکھوائیں پہلے. جی پہلے سال کے لیے جی فرمائیے. مولانا غفران صاحب, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ فرمائے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ماشاء اللہ مبارک. واہ واہ مولانا صاحب. اب بھائی جولائی اگست میں نظام الدین میں ہماری خدمت ہے. سارا عالم آتا ہے, ہم اس کرتے ہیں سارے عالم میں جانا ہے. جائیں گے سارے عالم میں. سارے عالم میں جانے کے لیے لمبا وقت چاہیے اور لمبا خرچ چاہیے. سارے عالم میں جانا ہے, لیکن جہاں سارا عالم آ رہا ہے اور جہاں سے سارے عالم میں جماعتیں جا رہی ہیں وہاں پہنچنے کے لیے صرف 2 مہینے. بتاؤ جولائی اگست سے بتاؤ 2 مہینے کے لیے. جی فرمائیں بولو بھائی. جولائی اگست میں 2 ماہ. ہاں یہ تو 4 مہینے کے ساتھ. جی ہاں فرمائیں جولائی اگست میں 2 ماہ کے لیے. ساتھی بھی بتائیں جی وہاں پر اچھا آپ نے جولائی اگست واہ جی واہ ماشاء اللہ. بھائی کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے. جیسا آپ حضرات بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت یہ تھا کہ ہم یہیں سے دوسرے سال میں چلے جاتے اور کوئی مشکل نہیں. ابھی ہم گئے نظام الدین ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے نقد گیا. ہم نے کوئی بہت بڑی قربانی دے دی ہم نے, تو اب کیسے ہوگا پورا. لیکن ہم جیسے وہاں پہنچے تو ہمیں ایک جماعت ملی کولار کی, مہاراشٹر کی. اس میں 8 علماء اور 8 کے 8 بھائی, 3 سگے بھائی اور 2 خالہ کے لڑکے, 3 پھوپھی کے لڑکے. پورے گھر کی جماعت علماء کی دوسرا سال لگانے کے 3 سگے بھائی. تو ہم نے پورے سال بیان کیا اس تشکیل کو. ہم نے کہا تاریخ تبلیغ میں, دنیا تبلیغ میں پہلی جماعت ہے جس میں 3 سگے بھائی, تینوں عالم اور تینوں نے سال یہاں لگا کر دوسرے سال لگایا. آج تک تبلیغ کی تاریخ میں کوئی ایسی جماعت نہیں گئی جس میں تینوں سگے بھائی ہوں, تینوں عالم ہوں اور تینوں دوسرے سال کے لیے گئے. اور پھر ہم نے وہاں جا کر سنایا ساتھیوں کو. میں نے کہا 25 صحابہ ہندوستان گئے, تب وہاں ایمان و قرآن آیا, سنت و شریعت آئی. 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے. ان میں 3 سگے بھائی تھے, حضرت عثمان ابن ابو العاص ثقفی, حکم ابن ابو العاص ثقفی, مغیرہ ابن ابو العاص ثقفی. تینوں سگے بھائی, تینوں کے تینوں طائف چھوڑ کر, عرب چھوڑ کر یہاں ہندوستان آئے. میں نے کہا ان کی برکت سے اب وہاں ہندوستان میں علماء ہیں, فضلاء ہیں. اب وہ 15 20 سال مدرسوں میں لگا کر, 1 سال تبلیغ میں لگا کر, اب دوسرے سال کے لیے تبلیغ میں عرب ملکوں میں پھر رہے ہیں. ایک جماعت ایسی نکلی ابھی جس میں 3 سگے بھائی اور تینوں کے تینوں عالم دوسرے سال کے لیے یہاں طائف اور عرب پہنچ چکے ہیں. ہم احیوا سنت اہل الطائف. میں نے کہا انہوں نے سنت طائف والوں کی سنت زندہ کر دی. وہ 3 سگے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں گئے تھے وہاں, اب وہاں سے 3 سگے بھائی یہاں عرب آ گئے. اردن میں, جارڈن میں نے بات کی, مرکز میں ایسی ایک جماعت کھڑی ہوئی دائیں طرف سے, تو انہوں نے کہا شیخ تم تو بات کر رہے ہو 14 سال پہلے کی کہ 3 سگے بھائی گئے تھے طائف سے وہاں. یہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے مکہ سے, طائف سے, یہاں ملک شام میں اردن میں. ہم تینوں سگے بھائی ہیں, تینوں کے تینوں سگے بھائی ہیں, تینوں طائف سے یہاں آئے ہوئے ہیں اردن کے اندر وقت لگانے کے لیے. میں نے واقعہ سنایا. میں نے کہا صحابہ کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ دعوت تمہارے اوپر فرض ہے, تبلیغ تمہارے اوپر فرض ہے. وہ تو مسلمان ہوتے ہی خود کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ابعثنی الی قومی, مجھے میری قوم میں بھیج دو. وہ کہتے مجھے بھیج دو, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو.
अल्लाह के नबी कहे तुम जाओ कौम को दावत दो, कह रहे बसनी इला कौमी लअल्लाह अन यमुन नबी अलैहिम कमा मन नबी अलैया, आप मुझे मेरी कौम में भेज दो ताकि अल्लाह उन पर मेरी वजह से एहसान करके उन्हें ईमान दे जिस तरह आपकी वजह से अल्लाह ने उन पर एहसान करके ईमान दिया। अमर इब्न मुर्रा जुहनी रज़ियल्लाहु ताला कह रहे मुझे भेज दो। तो जैसे बयान पूरा हुआ तो शेख आए अरब मक्का से आए हुए थे, कहा शेख तुमने जो अभी वाक़या सुनाया अमर इब्न मुर्रा जुहनी का, हम दोनों उनकी औलाद हैं, हम दोनों उनकी औलाद हैं। तो सहाबा की औलादें वहाँ से हम उर्दू में तो हमने उनसे बार बार कहा दमुस सहाबा व दमुल अंबिया फी उरूक़िकुम, नबियों का सहाबा का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, तुम नबियों रसूलों की सहाबा की औलाद हो, ये काम तुम्हारा है। हमें तो अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में भेज दिया, हाज़िही बिज़ाअतुकुम रुद्दत इलैकुम। तो वहाँ के उलमा भी माशाअल्लाह कह रहे हैं हम एक साल के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि बहुत बड़े आलिम, तब हम भी इंशाअल्लाह एक साल लगाएंगे, हम भी इंशाअल्लाह दूसरा साल लगाएंगे। एक आलिम माशाअल्लाह सऊदीया के बहुत बड़े आलिम दम्माम के अभी साल लगाते हैं, अरब साल लगाते हैं। इसलिए सब नियत करें, इरादे करें कि इंशाअल्लाह सारे आलम में जाएं और आपस में हम अरबी के अंदर बात करें। मौलाना यासा फरमाते थे मेरे दिल चाहते सारे मुसलमानों की ज़बान अरबी हो, सारे मुसलमानों की ज़बान अरबी हो। सारे मुसलमानों की ज़बान अरबी नहीं तो कम से कम सारे उलमा की तो होनी चाहिए, सारे उलमा की नहीं, कम से कम जो दूसरे साल में जा रहे हैं वो तो आपस में अरबी में बात करना शुरू कर दें ताकि वहाँ जाते ही काम करने में क्या हो, आसानी हो, सहूलत हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हो। इसलिए आपस में हम अरबी में बात करें और इसकी पूरी मदद करें, दरवाज़ों को इसकी तालीम दें और अपने शादी लोगों को इसकी तालीम दें। ये आपका असल की सुन्नत है कि आप अरबी में बात करेंगे तो अरबी में बात की जाए और अहादीस और आयात और रिवायात इसकी रोशनी जितनी हमारे पास होगी तो इतना ही वहाँ मुल्कों में जाकर काम करना आदमी के लिए आसान हो जाएगा, सहल हो जाएगा। अभी एक साथी ने माशाल्लाह साल में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया और एक साथी ने कश्मीर के हमारे पूरे 6 महीने में पूरी मुंतखब हादीस हिफ्ज़ कर ली, पूरी मुंतखब हादीस। आयात और रिवायात का जितना ज़ख़ीरा होगा उतना ही वहाँ तबलीग और दावत मौसर होगी और उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि कुरान में असर है, हदीस में असर है, हमारी ज़बानों में असर नहीं। अल्लाह उसके रसूल के कलाम का असर होता है उसको इंसान पर। तो इसलिए हम अभी से इसकी पूरी मशक़ करें। हमारे भाई आका साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरठ के एक दफ़ा इसी इस्लाम जमात में चल रहे थे, हल्का मेरठ की सहारनपुर में उन्होंने बयान किया कि भाई अरबी में आपस में बातचीत किया करो। हम जब पढ़ रहे थे स्कूल में कॉलेज में तो हमने चाहा कि हमारी इंग्लिश जानदार शानदार हो जाए तो हमने इंग्लिश बोलने के लिए ईसाई लड़कों से दोस्ती की ताकि उनसे हम खूब बात करें और कोई मिलते था बात करने के लिए तो हम ईसाई लड़कों से दोस्ती करते थे ताकि हमारी इंग्लिश दुरुस्त हो जाए और फिर हम मुल्कों में इलाकों में काम करें। तो उनके अंदर ये जज्बा, तो हमें तो अल्लाह ताला ने सबसे आला ज़बान अता फरमाई। पूरी दुनिया में कहते हैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं, पूरी दुनिया में अरबी ज़्यादा है क्योंकि हर जगह मस्जिद है, हर जगह उलमा है, हर जगह खुतबा है। तो दुनिया में ज़्यादा इंग्लिश नहीं अरबी है। यूरोप के अंदर भी ज़्यादा ज़रूरत अरबी की पेश आती है। तर्जुमान किसी मुल्क में मिलते नहीं अंग्रेजी वाले, जो असर कुरान का हदीस का है वो किसी चीज़ का नहीं। इसलिए हम पूरी महारत बोलने में भी अपने अंदर पैदा करें और मेहनत और कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ये जमात जल्द अज जल्द चली जाए, ये आए नहीं और दूसरी जमात चली जाए। करेंगे वैसे किसी दिन इंशाअल्लाह। पहले साल की होगी जमात, दूसरे साल की सालाना चिल्ला बताएंगे। सालाना चिल्ला निज़ामुद्दीन की तस्वीर पर किसका है वो बताएंगे जी। जी ना बताओ भाई, सालाना चिल्ला 4 तस्वीरें हैं हमारी, पहला साल, दूसरा साल, 2 माह और सालाना चिल्ला। ये फरमाइए जी। तो दूसरे साल वाले जो नाम लिखाए वो जरा कुछ इधर दुआ के बाद कुछ के करीब आ जाए और जिन्होंने पहले साल का नाम लिखाया है वो इधर करीब आ जाए। आज दूसरे साल वाले
اللهم لا تجعل كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطائیں درگزر فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما آئندہ صحیح سے کہنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کو لے کر سارے عالم میں جماعت بلا بنا کے سکتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق نصیب فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مغروروں کی قلبوں کی ہدایت غیر سے بلوغ فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مسجد کی جات تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بچیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات نصیب فرما جنت الفردوس کا دعا کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء ولا عاقبته بالداء امين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله